اچھا ہم صاحب، یہ کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ کچھ 100 کے قریب بنی جاتے ہیں اردو زبان میں جو مختلف پس منظر میں تراجم لکھے گئے، ان کے اوپر توضیح، حواشی، تفسیر، یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا. خود جو مکتب فرائی ہے اس کے تحت ایک بڑے عالم نے پوری تفسیر بھی لکھی، ظاہری بات ہے قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوا. آپ کو بیسک ضرورت کیا پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ سرنو طور پہ کرنا چاہیے، اور کم و بیش زندگی کے 20-25 سال اس میں لگا دیے؟ یعنی وہ کوئی وجہ تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی حصول برکت کی چیز تھی؟ یعنی ترجمہ کرنے کا سرنو طور پہ باعث کیا چیز بنی؟ اس کو میں نے اس کے خاتمے میں بیان کر دیا ہے. اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھے تو اس میں بھی آخر میں خاتمہ لکھا گیا ہے، اور اگر کوئی تفسیر پڑھے گا، ظاہر ترجمہ سب سے پہلے اسی تفسیر میں شائع ہوا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ اس ترجمے کی ضرورت کیا تھی. یہ معلوم ہے کہ امام فرائی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ قرآن کا نظم ہے. قرآن کا نظم ایک تو نظم کلام ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق سورہ سے ہے. ایک سورہ میں مضمون کس طرح تدریجی ارتقاء سے آگے بڑھتا ہے، سورہ کی اپنی ساخت کس طرح کی بنتی ہے، اس میں مدعا کو ادا کرنے کے کیا اسالیب ہیں، ان کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ کس طرح مربوط ہوتا ہے. قرآن مجید چونکہ نثر کی کتاب اس نوعیت کی نہیں ہے جیسے کہ نثر کی کتابیں ہوتی ہیں.